یہ مسئلہ ہے جو نئے ساتھی ہیں، جو پرانے عمل کر رہے ہیں وہ ان کو چاہیے وہ آگے لوگوں کو بھی بتا دیا کریں. اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے، اس کا ریفرنس قرآن مجید میں بھی ہے، اس کا ریفرنس حدیث پاک میں بھی ہے. لیکن آپ کو مختصر اختصار کے ساتھ ٹائم کی بچت کے لیے یہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ ہاں طریقہ کار لوگوں کا یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہیں چھوٹا اور اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کر کے تہبند باندھ لیتے ہیں. پیشاب چھوٹا کرنا اور پھر پیشاب کی نالی کو پانی سے دھو کر تہبند باندھ لینا اور کہہ دینا کہ مجھے میں نے پاک ہو گیا ہوں، صاف ستھرا ہو گیا ہوں، یہ سوال اپنے ذہن سے نکتا نکال دے. نالی کی صاف ایسی ہے کہ کچھ قطرے نالی کے اندر رک جاتے ہیں، وہ فوراً نہیں نکلتے. ہم پیشاب جب ختم ہوتا ہے ہم پانی بہا کے اٹھ جاتے ہیں، نالی کے اندر قطرے جو رکے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کھانستا ہے بندہ، بیٹھتا ہے بندہ، یا وہ چلتا ہے یا پیٹ پہ وزن ڈلتا ہے، وہ قطرے نالی سے نکلتے ہیں اور کپڑوں کو ناپاک کر دیتے ہیں، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے. دوستو نماز کے لیے شرط ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. اگر کپڑے پاک نہیں ہیں نمازیں نہیں ہیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازیں لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیال بھی اور طرف چلا جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، ذوق نہیں ملتا. ایک نماز کے بعد دو بھی چھوٹ جاتی ہیں. کسی سے پوچھا جائے کتنی نمازیں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے جناب ایک دو پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے ذکر نہیں کرتا نمازوں میں، ہماری بیس بنیادی نقطہ ٹھیک نہیں ہوتا. طریقہ کار یہ ہے پیشاب کریں اور تھوڑی دیر رکیں اور ٹیشو پیپر آگے رکھیں اور اس کے بعد وہ بندہ کھانسے اور مختلف طریقہ لکھا ہوا ہے، چلنے سے، لیٹنے سے، بیٹھنے، پہلو میں وزن ڈالنے سے. جس طریقے سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے حتی یذول اثر القول ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ اما بالمشی او بالتنحنح او غیرہ کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ ہے کہ جس حالت سے آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پیشاب جب خشک ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، پھر پانی بہا کر تہبند باندھا جائے اور پھر نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ نمازوں میں لطف اور بڑھ جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.